روانی میں ہم جا رہے ہیں. اگر ہم زندگی میں کچھ نہ کر پائے تو صرف اور صرف اگر ہم نبی کی شریعت پر عمل کر لیں، صرف اور صرف اگر ہم نبی کی سنتوں پر عمل کر لیں تو ہماری زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہوگا. اور بہت سخت کوئی سنت نہیں، بہت سخت کوئی شریعت نہیں. ہمارے آپ کے روزمرہ چلنے میں اور بیٹھنے میں اور کھانے میں اور پینے میں اگر ہم نبی کی سنت کو شامل کر لیں تو ہمارے لیے ہر راستے آسان ہو جائیں. جہاں تک شریعت مصطفیٰ کی بات، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم شریعت میں گستاخی کر جاتے ہیں. مثال کے طور پر مولانا جمیل صاحب آپ سے کہیں چلیے آپ نماز پڑھیے، اور آپ ایک جھٹکے میں بول دیتے ہیں جائیے ہم نماز نہیں پڑھیں. نماز سے انکار کرنے والا کافر ہے. آپ خود اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہیے لیکن آپ کافر ہو. یہ آپ سے شرعی غلطی ہے، اس کا اجارہ نہیں ہو سکتا. اس کا صرف ایک اجارہ ہے کہ آپ اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی ہماری غلطیاں ہیں جو شرعی طور پر ہمارے لیے بہت بڑی بن جاتی ہیں. ہم شادی بیاہوں میں تمام لوازمات کو شامل کر کے شرعی گستاخ بن جاتے ہیں. موت مٹی میں بھی ہم شرعی طور سے گستاخ بن جاتے ہیں. ہمارے کیا کسی کا انتقال ہوا اور انتقال ہو جانے کے بعد جنازہ رکھا گیا. اب جنازہ اٹھا، کہیں ٹھوکوا روٹی تو رکھ پہ نہیں. اب وہ ٹھوکوا روٹی کیا؟ شریعت میں اس کا کوئی دخل نہیں، شریعت میں اس کا کوئی رول نہیں ہے. یہ ہماری پیدا کی ہوئی چیز ہے. ہم نے باپ دادا کرا تو ہم کریں. انہیں گستاخیوں میں ہمیں گستاخی کرتے ہیں کہ ہم قبرستان کو صحابہ کہنے لگتے ہیں. آپ سمجھ لیجئے کہ اہل تشیع جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں، یہ ان کی سازشیں ہیں. یہ صرف صحابہ کی توہین کے لیے وہ قبرستان کو صحابہ کہلانے لگتے ہیں، اور ہم ناجانکاری میں قبرستان کو صحابہ کہنے لگتے ہیں. تدفین ہو جاتی ہے، ہاں اس سے پہلے جنازے میں کہیں اماں کا اس کی والدہ زندہ، کہیں خدا دودھ بخش. کیا چیزیں یہ کون سی شریعت ہے؟ ماں آئے گی دودھ بخشے. یہ سب شریعت میں نہیں ہے، اس کا کوئی رول نہیں ہے. تدفین کے بعد اکثر کر کے مجھے لوگ ملتے ہیں، صاحب کو تعریف بتا دیجیے کہا کے لیے. اب تک روٹی کرے، روٹی کا اور اصال ثواب سے کیا مطلب؟ میں پہنچا جالون ضلع میں، وہاں 7 گاؤں میں پٹھان ہوئے اور 7 گاؤں کے لوگ گجرات اور ممبئی میں رہتے. اللہ نے بے پناہ نوازا. 7 گاؤں میں کمپٹیشن ہوتا ہے، شادی بیاہوں سے لے کر کے موت مٹی تک. میں پچھلی بار گیا تو مجھے پتا چلا کہ کسی کا انتقال ہو گیا تھا بمبئی میں. اس کے 2 دکانیں تھیں جس کا انتقال، اس کے 3 بچے تھے چھوٹے چھوٹے. اب ظاہر بات ہے کمانے والا چلا گیا تو کمائے گا کون؟ لیکن جب 40ویں کی باری آئی تو وہ دونوں دکانیں بیچ کر کے اس کی بیوی نے 40 کی، کیونکہ 7 گاؤں کے لوگوں کو پوچھنا تھا. اب 40واں ہو گیا، پھر اس سے کوئی پوچھے گا کہ ان 3 بچوں کی پرورش کیسے ہوگی؟ یہ 3 بچے کس کے دروازے پر بھیک مانگنے جائیں گے؟ یا ان 3 بچوں کی کون مدد کرے گا؟ کہیں کوئی رول نہیں. سب روٹی کریں گے، 10 سال روٹی کے انتظار میں بیٹھے. مرنے والا چلا گیا، اس کے اصالہ ثواب کے لیے ہم دعا بھی نہیں کر پا رہے، کیونکہ جب ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو ہم برادریوں ناطے داریوں کو پوچھیں گے تب روٹی ہو. 15 سال انتظار کر رہے ہیں، 10 سال انتظار کر رہے ہیں.
اور اسی بیچ میں کہیں آپ کا بھی ٹکٹ کٹ گیا تو پھر آپ کی بھی روٹی کا انتظار. جب یہ روٹی ہے, ان چیزوں کو ختم کرو, یہ معاشرے میں نہیں ہے. بہت صاف سمجھ لیجئے کہ 40ویں کی فاتحہ, 20ویں کی فاتحہ, 10ویں کی فاتحہ, سیوم کی فاتحہ, یہ صرف مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے.